اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستیاں ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں کام نہیں ہوتا۔ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکلتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، اور کوئی جنات کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے لیکن ہر گھر میں نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں، جتنے بھی افراد ہیں آپ سب نماز کا انتظام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والو قرآن پڑھا کرو، اور جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو کہ جتنا تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم روزانہ سورہ بقرہ لگاتے ہیں، سورہ یاسین لگاتے ہیں، سورہ رحمان لگاتے ہیں۔ لگاتے ہو لیکن سنتے نہیں ہو۔ حکم سننے کا ہے، لگانے کا نہیں۔ تو سنا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو۔ جو گھروں میں گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ سب ایک سائڈ پہ ہونے چاہیے۔ یہاں جب آپ کے گھر صاف ستھرا ہوگا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کی جگہ بناؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا گھر بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب آپ کا گھر پاک صاف ہوگا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ کے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی آپ کے ہاں۔ سر پہ دوپٹہ رکھا کریں۔ واش روم جب بھی جائیں دعا پڑھ کے جائیں۔ دوسرا، جب آپ کپڑے پہنیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ کپڑے پہنیں۔ جب یہ 2-3 عمل آپ کریں، آپ کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو آپ مجھے گولی مار دینا، کبھی جادو نہیں ہوگا آپ کے اوپر، کبھی جادو نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کپڑے پہنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں اور کپڑے بدلیں۔ واش روم جائیں آپ دعا پڑھ کے جائیں۔ شیطان ہمیشہ حملہ اس وار ہوتا ہے جب آپ کپڑے پہن رہے ہوں یا واش روم جا رہے ہوں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ موجودہ حالات ہیں، خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ بچے آپ کی بات نہیں مانتے، گھر میں بہت بے روزگاری ہے، تنگ دستیاں ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بنتے ہیں آپس میں۔ ظاہر بات ہے جب کمائی نہیں ہوگی تو پھر جھگڑے ہی بنیں گے، فساد ہی بنیں گے۔ تو اسی حوالے سے عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر 70 بار آپ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں تو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کے جو گھر کے مسئلے مسائل ہیں ان کا حل آپ کو دیا جائے۔ گھر بیٹھے آپ کو حل مل رہا ہے آپ کو۔ ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو چاہے لائک کریں نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لائک کرنے کا مقصد اس لیے کرواتا ہوں کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے وہ صرف شیطان ڈالتا ہے۔ اللہ تو رحمت ہے،
اللہ تو رحمان رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ذرہ بھر اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دیتا اپنے بندوں کو۔ اللہ ایسا مہربان اور رحیم ہے، کریم ہے کہ اللہ پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ خود، اس کا نام ایک محبت ہے۔ محبت، اللہ کو محبت پسند ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر 70 بار اول آخر درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، بچیوں کے لیے دعا کریں کہ بہتر رشتے آئیں، اور بچوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی بہتر جاب لگ جائے، بہتر کام لگ جائیں، گھروں میں خوشحالی آ جائے، شیطان آپ کے گھر سے باہر چلا جائے، باہر دفع ہو جائے۔ ہاں آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے آپ کے اوپر، انشاءاللہ عزیز 70 بار پڑھنے سے روزانہ آپ اس کو معمول بنا لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنے دن، میں کہتا ہوں ہر روز کا معمول بنائیں، ہر روز پڑھیں آپ۔ تو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور فراہمی عطا فرمائے، آپ کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے آپ کو آزاد کر دے، خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔